قریب بیٹھنا، توجہ سے بات سننا، یہ تو ہمارے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اجتماعی اعمال کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ایک قربانی ہے اور یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے نکلنا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، اس پر شکر ادا کریں۔ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کی قدر بھی کرنا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی کا دوسرا نام وقت ہے، زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی، اس لیے اس وقت کو قیمتی بنانا یہ ہے بہت قیمتی، اس کو اور قیمتی بنانا ہے۔ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں صفات ملیں گی، ہماری زندگی قیمتی بنے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے، اوروں کے دین پر آنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ یہ دونوں بڑی خیریں ہیں، آدمی کو ہدایت بھی مل جائے، اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دیں اور شر کا تالا بنا دیں، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ خوشخبری ہے ایسے آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے، جہاں جائے خیر کے دروازے کھل جائیں، اور شر کا تالا بنا دیں، جہاں جائے شر کے دروازے بند ہو جائیں، تالا لگے۔ یہ ہے آدمی ہدایت کا ذریعہ، ہدایت بھی مل جائے، اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، یہ سب سے بڑی خیر ہے، سب سے بڑی خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جہان میں کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ سارے انسانوں کے لیے، جتنی قسم کے انسان دنیا میں ہیں اور جہاں جہاں ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، ان سارے انسانوں کی دونوں جہان کی تمام کامیابیاں اللہ نے دین میں رکھی۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ چھوٹا بچہ ایک امتحان میں کامیاب ہو جائے، ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا جائے، سارے خوش ہوتے ہیں بچہ کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیابی ملی؟ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا گیا، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو سب پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایک کامیابی ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں، اگلی جماعت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو کامیابی بتائی جاتی ہے، ہم سارے بھائی جب جماعت میں نکلے تو سب سے پہلے ہم نے اعلان سیکھا، جی ایسا تھا جو اجتماعی عمل ہم نے کیا، سب سے پہلے اعلان کیا۔ سب بھائیوں کو یاد ہے، سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ یہ بالکل مختصر ہے، باقی اس کو تھوڑا تفصیل سے بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے سارے انسانوں کے لیے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، اور یہ سب سے ضروری پیغام ہے۔ انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا یہ انسانوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ دونوں جہان میں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ دکانوں سے یا دفتروں سے یا کھیتوں سے یا کہاں سے ملے گی؟ ہاں، دونوں جہان کی کامیابی دین پر چلنے سے ملے گی۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی کی تلاش میں ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب تلاش کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کس لیے؟ کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی تمام کامیابیاں کس میں رکھی ہیں؟ دین میں۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے، یہ سب سے ضروری پیغام ہے، اور یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، اور یہ انسانوں تک پہنچانا اور انسانوں کو اس پر تیار کرنا، یہ ہے مسلمان کا کام، یہ ہے ہمارا آپ کا کام، اور یہ ہے ہماری آپ کی سارے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا اور سارے انسانوں کو اس پر چلانے کی محنت کرنا، یہ ہمارا آپ کا کام ہے، ہمارا آپ کا زندگی کا مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور خاص طور پر ہمیں اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اسپیکر کس لیے بنایا؟ کسی سے پوچھیں یہ کس لیے بنایا؟ آواز پہنچانے کے لیے۔ گھڑی کس لیے بنائی ہے؟ وقت بتانے کے لیے۔ یہ بلب کس لیے بنایا؟ روشنی پہنچانے کے لیے۔ پنکھا کس لیے بنایا؟
ہوا پہنچانے کے لیے، ہر چیز کا مقصد اور کام پتہ ہے۔ اور مسلمان کو کس لیے بنایا یہ کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے کسی سے پوچھا نہیں، اس لیے جو سمجھ میں آیا اسی کو کرنے میں لگ گئے اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیں۔ دکانیں چلانا، دفتر چلانا، کھیت اگانا اور مختلف کاموں میں لگنا، بس اسی کو ہی مقصد بنا لیا۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں خاص طور پر بنایا ہے، خاص طور پر اس امت میں پیدا فرمایا ہے، چنا ہے پچھلی ساری امتوں میں سے۔ کس کام کے لیے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہم سب کا کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں خاص طور پر اس کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس پر ساری امت کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ کام کیا ہے؟ ہر ایک کو کلمے کی دعوت دے، ہر ایک کو کلمے کے مفہوم کی دعوت دینا۔ یہ تمام کامیابیاں اللہ سے ملے گی۔ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان کی ناکامی ہے۔ یہ یقین دل میں اتارنا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ اندر کا یقین ہے، دل کا یقین یہ بن جائے کہ کامیابی اللہ سے ملے گی، دین پر چلنے سے ملے گی، دونوں جہان میں ملے گی۔ یہ یقین اگر بن جائے تو پھر آدمی کی ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے گی، دین کی طرف رہے گی، آخرت کی طرف رہے گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا عنوان ایمان عمل آخرت، ایمان عمل آخرت۔ ایمان بنا لیں، اپنے عمل اچھے کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو بھئی اس کی دعوت ہر طرف چلانا، ہر جگہ اس کی دعوت دینے والے لوگ تیار کرنا، یہ ہے ہمارا آپ کا کام، یہ ہے ہماری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس آبادی میں، جس بازار میں، جس دفتر میں کچھ لوگ یہ دعوت چلانے والے تیار ہو گئے، وہاں والوں کے لیے دین پر آنے کا انتظام ہوگا، وہاں رہنے والوں کے لیے دین پر چلنے کا انتظام ہو گیا۔ جہاں کچھ لوگ اس دعوت دینے والے تیار ہو گئے، ہم اس کو سیکھنے کے لیے نکلے کہ کیسے دعوت دیں، کیسے دعوت دینے پر لوگوں کو تیار کریں۔ ہم سارے بھائی اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، کیسے ہم دعوت دیں، اور دعوت دینا بہت آسان ہے۔ یہ جو ہمارا اعلان ہے بس یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری دعوت۔ اس کے ساتھ 6 نمبر ہیں، 6 نمبر، یہ سارے تفصیل ہیں۔ ہم جو عرض کرتے ہیں نا کہ دونوں جہان کی کامیابی دین میں ہے۔ اب دین کے جو اعمال ہیں، کلمہ ہے سب سے پہلے، کلمے کے فضائل، یہ کامیابی ہے کہ جو آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کلمہ پڑھنے والا دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگر ساری دنیا کے انسان کلمے پر آ جائیں، اللہ سب کو دوزخ سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو بھئی ساری دنیا کے انسانوں کو اس کلمے پر لانا، یہ ہے مسلمان کا کام۔ ہم اس کام کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو تیار کر رہے ہیں، اور خود بھی اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ہم محنت کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کلمے کا یقین اتر جائے اور یہ یقین ساری دنیا میں پھیل جائے۔ تو دعوت دینے سے کلمے کا یقین دل میں اترے گا، اور دعوت دینے سے ساری دنیا میں یہ یقین پھیلے گا۔ تو پھر دیں گے دعوت انشاءاللہ۔ مشکل ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو وہی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم نیتیں کریں اپنی باقی زندگی کے بارے میں، ہماری زندگی کس کے لیے، کس کام کے لیے؟ ہماری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے۔
ہماری ذمہ داری یہ دعوت والا مبارک کام ہے، تو کلمے کی دعوت چلانا، اس کے فائدے بتانا، یہ کلمے کے جو فضائل ہیں نا، یہ کامیابی کی تفصیل ہے۔ بھائی نماز پڑھیں گے، اس پر کیا انعام ملے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فضائل اعمال میں ایک جگہ لکھا ہے، جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے، اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس فضائل اعمال میں لکھا ہے، جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جائے اور وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اس پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی، دوزخ حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو بھائی جو کلمے کی دعوت چلائے گا، اس کلمے کا یقین دل میں اتارنے کی محنت کرے گا، اس کلمے کے یقین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے گا۔ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ یہ ہے کامیابی کہ آدمی دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی سخت امر پیش آتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام بھی کوئی حاجت لے کر آتے، کوئی مسئلہ، کوئی دقت، کوئی تکلیف پریشانی، آپ نماز کے اہتمام کی ترغیب دیتے۔ تو بھئی ہمیں آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی دقت پیش آئے تو کیا کریں گے؟ نفل حاجت پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں گے۔ صحابہ کرام اپنی حاجتوں کے لیے فرض نمازوں کا انتظار کرتے تھے، فرض نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے، اللہ حاجتیں پوری کر دیتے۔ تو نماز اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ، نماز پر دونوں جہان کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ روزانہ ہر محلے سے مؤذن اذان دینے والا روزانہ 5 دفعہ اذان دیتا ہے، اور ہر اذان میں 2 دفعہ دہراتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ 5 دفعہ روز، 5 دفعہ یا 10 دفعہ؟ نہیں، 10 دفعہ۔ کیوں؟ 5 اذانیں، ہر اذان میں 2 دفعہ دہراتے ہیں مؤذن۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں کامیابی ہے۔ فلاح کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، فلاح جو لفظ ہے یہ دونوں جہان کی کامیابی کو کہتے ہیں۔ فلاح دونوں جہان کی کامیابی۔ تو مؤذن 2 دفعہ کہتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو دن میں کتنی دفعہ ہو گیا؟ 10 دفعہ تو ہو گیا اذان میں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، پھر بھی اقامت میں بھی 2 دفعہ کہتے ہیں نا مؤذن۔ کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں۔ کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں۔ روزانہ 10 دفعہ مسجد سے باہر سنایا گیا، پھر 10 دفعہ مسجد کے اندر سنایا گیا، تو ایک دن میں کتنی دفعہ ہو گیا؟ اور مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 20 دفعہ ہو۔ ہاں حساب ٹھیک ہے، 600 دفعہ مہینے میں، اور سال میں 7,200 ہوتا۔ کتنی؟ 7,200 ہوتا۔ اور 10 سال میں 72,000 دفعہ۔ کتنا؟ 10 سال اگر اذان سنی نا ہم نے اور اقامت سنی، تو 72,000 مرتبہ کم از کم ہم نے سنا کہ کامیابی کہاں ہے۔ یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ روزانہ کا جو نماز کا پابند ہے، نمازی ہے، اس کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور جو باہر ہے، نئی توجہ کر رہے ہیں، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ روزانہ 20 دفعہ، روزانہ 20 دفعہ، مہینے میں 600 دفعہ، سال میں 7,000 دفعہ، 10 سال میں 72,000 مرتبہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں۔ کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ دل اس بات کو مان لے کہ کامیابی دونوں جہان کی نماز سے ملے گی۔ مسئلے حل ہوں گے نماز سے، پریشانیاں دور ہوں گی نماز سے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نماز پر۔ تو نمازوں کا اہتمام اور نمازی بنانے کی محنت، اپنی نمازوں کو اچھا بنانا، نماز ہماری اچھی بنے کہ وقت پر ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا، نماز کا اہتمام کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا، اور لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت۔
نماز کے فائدے بتانا اور نماز پر لانے کی محنت کرنا. پورے دین پر چلنے کی دعوت چلائیں گے، پورے دین پر چلنے کے فائدے بتائیں گے تو انشاءاللہ نماز پر بھی آئیں گے، باقی سارے اعمال پر بھی آئیں گے. اور بھائی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، بڑا سخت ہوگا وہ دن، اور اس دن کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. بھائی اس دن میں اللہ آسانی فرما دے تو اس دن میں آسانی کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ اچھے اعمال والوں کے لیے، اچھے اعمال، ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. تو بھائی ہر وقت اللہ کے دھیان سے زندگی گزارنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، سب کو اللہ جانتے ہیں. اللہ پاک دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں. ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. اس کے لیے ذکر اذکار کرنا، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کم از کم 100 مرتبہ صبح شام اہتمام کرنا، زیادہ کی کوشش کرنا. آدمی کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر تازہ ہو. اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے کامیابی ملنے کی، آخرت کی کامیابی کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں کی، یہ ساری باتیں کرنا. اس سے اللہ جل شانہ سے تعلق بڑھے گا، دینی ماحول بنے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صفات عطا فرمائیں گے. قیامت والے دن سب سے وزنی اعمال نامے، قیامت والے دن سب سے وزنی اعمال نامے ان لوگوں کے ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں. اچھے اخلاق والا بننا، اکرام کرنے والا بننا. اچھے اخلاق والے کون ہوں گے؟ اولین و آخرین، اولین و آخرین. انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، آخرت قیامت تک چلے گا. کتنے انسان دنیا میں آئیں گے؟ اب ساری دنیا کے انسانوں میں کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ جو دین پر چلنے والے ہوں گے، اچھے اخلاق والے. اچھے اخلاق والے یہ قیامت والے دن سب سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ان کے اعمال نامے سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. تو اچھے اخلاق والے کون ہیں؟ اچھے اخلاق والے، اعلیٰ اخلاق والے، جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑے، جو تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑیں، جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور جو کچھ نہ دے اس کو بھی دیں، جو کچھ نہ دے اس کو بھی دیں، جو تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑیں، اور جو ظلم کرے اسے معاف کریں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے. اللہ کے عرش کا سایہ، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، اور سورج قریب ہوگا، اور سخت گرمی ہوگی، اور سایہ کہیں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، مختلف قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بڑی کامیابی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے، جنت مل جائے، بخشش مل جائے، یہی اصل کامیابی ہے. تو عرش کے سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے یہ عرش کے سائے میں ہوں گے. جوانی میں عبادت کرنے والے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے یہ عرش کے سائے میں ہوں. تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں تو رونا آ جائے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں تو رونا آ جائے، یہ ہوں گے قیامت والے دن عرش کے سائے میں. اور کون ہوں گے؟ بس عادل بادشاہ بھی ہوگا نا عرش کے سائے میں، عادل بادشاہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا، جوان عبادت کرنے والا بھی عرش کے سائے میں ہوگا، گناہوں سے بچنے والا بھی عرش کے سائے میں ہوگا، اور چھپ کر یعنی خفیہ صدقہ کرنے والا، ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اور جس آدمی کا مسجد میں دل لگے،
جس آدمی کا مسجد میں دل لگے، جیسے ہی مسجد سے باہر جائے دوبارہ مسجد میں آنے کو دل کرے، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن عرش کے سائے میں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم یہ ساری صفات سیکھ رہے ہیں، ہم یہ ساری صفات سیکھ رہے ہیں، تو بھئی ان صفات کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے کہ لوگ پکے ایمان والے بنے، اچھے اعمال والے بنے، اچھی نماز والے بنے، پورے دین پر چلنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے اور دعائیں مانگنے والے بنے۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ مسئلے حل کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے دعا مانگنا اللہ سے، جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھ لیا جائے، آخر میں درود شریف پڑھ کر آمین کہہ دیا جائے، اس دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ آدمی درخواست دیتا ہے، وہ درخواست منظور ہو جائے اور اس کے اوپر مہر بھی لگ جائے تو پکا کام ہو گیا۔ نہیں تو یہ فضیلت لکھی ہے کتابوں میں کہ جو آدمی دعا مانگے شروع میں درود شریف پڑھے، بیچ میں اپنی حاجتیں طلب کرے، آخر میں درود شریف پڑھ کر آمین کہہ دے، اس کی دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی۔ تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور دعائیں محفوظ بھی ہوتی ہیں کہ جو کچھ مانگا ہے وہ ملے گا اور اجر اس کے علاوہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے بھائی دعا والا بننا، اگر ہم نے دعا والا بننا سیکھ لیا، ہم نے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لینا مانگنا سیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی عطا فرمائے۔ دعا والا بننا، کیا بننا؟ ایک ہے دکان والا بننا، مال والا بننا، دفتر والا بننا، کھیت والا بننا، اور ایک ہے دعا والا بننا۔ تو کیا بنیں گے؟ ہاں، دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک سے حاجتیں طلب کرنا۔ مومن کے لیے بڑی خوشخبری ہے، مومن کے لیے ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے صبر کرے تو اجر ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے اور مختلف دقتیں آتی ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں ملتی نہیں ہے، تو جب مسلمان کسی تکلیف کی وجہ سے صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر پر بھی اجر ملتا ہے۔ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے شکر کرے تو اجر ہے، اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اور اگر کوئی تکلیف آئے صبر کرے، ابھی تو بتایا نا، صبر کرے تو بھی اجر ہے، صبر پر بھی اجر ہے اور شکر پر بھی اجر ہے۔ شکر کریں گے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ شکر کرنا، جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں صبح سے لے کر اب تک کوئی نعمتیں استعمال کی ہیں؟ کیوں جی، صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں؟ بے شمار۔ اب ان ساری نعمتوں پر کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو جو آدمی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھاتے ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے اس نے نعمتوں کا کارخانہ لگا لیا۔ نعمتوں کا کارخانہ لگانا بھی آسان ہے، چلانا بھی آسان ہے، نہ اس کے لیے پیسے چاہیے، نہ اس کے لیے زمین چاہیے، نہ اس کے لیے مزدور چاہیے، نہ بجلی چاہیے۔ کس چیز سے چلتا ہے؟ شکر کرنے سے۔ نعمتوں کا کارخانہ لوگ لگاتے ہیں نا، گھڑیوں کا کارخانہ، جوتوں کا کارخانہ، کپڑوں کا کارخانہ، تو نعمتوں کا کارخانہ کس چیز سے لگتا ہے، کس چیز سے چلتا ہے؟ شکر کرنے سے۔ تو شکر کرنے پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دل سے شکر گزار ہونا یہ بڑی نعمت ہے، دل سے شکر گزار ہونا۔ اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے تو پھر کریں گے شکر انشاءاللہ۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بننا، اور کوئی نعمت نہ ملے یا ملی ہے تو چلی جائے تو کرنا، ہاں صبر کرنا۔ فضائل صدقات میں لکھا ہے ایک آدمی بازار گیا، کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی چیز خریدنی تھی، بازار گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو بغیر خریدے واپس آ گیا۔ اس کو بھی کچھ ملے گا؟ اس نے صبر کیا نا۔ تو یہ جو آدمی بازار گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا، پیسے نہیں تھے، واپس آ گیا، اس کو 1000 دینار یا درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملے، اس نے صبر کیا۔ تو بھائی تکلیفوں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر
اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا مشقت آ جاتی ہے، سفر کرنے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. یہ جتنا ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں یہ سارا اچھا عمل بنا کر لکھا جا رہا ہے اور قیامت والے دن تولا جائے گا. تھکاوٹ بھی تولی جائے گی، چلنا بھی تولا جائے گا، مال خرچ کرنا یہ بھی تولا جائے گا. پھر آدمی قیامت والے دن حسرت کرے گا کاش میں تھوڑا کرتا یا زیادہ کرتا. ہاں میں اللہ کے راستے میں زیادہ تھکتا، میں زیادہ محنت کرتا، زیادہ اعمال کرتا، پھر آدمی کو حسرت ہوگی، پھر یہ موقع نہیں ملے گا. تو اب اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال زیادہ کرنا، محنت زیادہ کرنا، ملنا جلنا لوگوں سے، اس کو بڑھانا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر ہم لوگوں سے ملنا جلنا بڑھائیں. جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے اس آدمی کی نسبت جو لوگوں سے نہیں ملتا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ملنا جلنا، مسلمان بھائیوں سے ملنا، مل کر ان کو دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے. اگر تبلیغ کے کام میں سے ملنا جلنا نکال دیں، تشکیل نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ہم سارے بھائی تبلیغ میں کیسے لگے؟ کوئی خواب آیا تھا یا خیال آیا تھا؟ کہتے ہیں تبلیغ والا آیا تھا. کیوں جی ہم سارے تبلیغ میں کیسے لگے؟ کیوں جی جماعت والے آئے، محلے والے یا جماعت میں جو لوگ آئے تھے آئے، ہم سے ملے، کوئی دکان میں، کوئی دفتر میں، کوئی کھیت میں، کوئی بازار میں، کوئی گھر میں. آج تبلیغ والے ملے، ہم سے تعلق جوڑا اور آج اللہ نے یہاں پہنچا دی. اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. سارے مسلمان تبلیغ کے کام میں لگ جائیں، اس کا ذریعہ مسلمان بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا، مسلمان بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا. اسی سے سارے لوگ تبلیغ میں لگیں گے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ میں آگے بڑھائیں گے. یہاں رائے میں رہتے ہوئے یہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، یہ رائے دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے. تو یہاں ہر وقت دعوت چلے، ہم اس کا ماحول بنائیں. اگر مرکز میں 10,000 آدمی ہیں تو 5,000 آدمی دعوت دے رہے ہوں اور 5,000 آدمی دعوت سن رہے ہوں. تو ہم یہ سیکھنے نکلے ہیں کہ ہمیں ہر مسلمان سے ملنا آ جائے، ہر مسلمان سے بات کرنا آ جائے اور ہر مسلمان کو اس تبلیغ کے کام کے لیے تیار کرنا آ جائے. یہ ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ سیکھیں گے، سب سے اچھا موقع ملتا ہے رائڈ مرکز میں. یہاں جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں سارے بات سنیں گے. ہم میں سے جو بھائی بھی جس سے بات کرنے آئے تو ہم سنیں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو بس نہ ایک تھوڑی سی جھجک ہے. جھجک سمجھتے آپ؟ جھجک سمجھ ایسے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اس بھائی سے ملیں گے تو یہ کیا کہے گا. کچھ بھی نہیں کہے گا. ہم سلام کریں گے تو یہ آگے سے جواب دے گا. دونوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. سلام کریں گے اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے. پھر نام پوچھیں گے، حال پوچھیں گے، تعلق ہو جائے گا. تو ملنا جلنا اس کو ہم بڑھائیں. خاص طور پر یہاں رائے مرکز میں ہم ایسا ماحول بنائیں کہ یہاں انفرادی طور پر اجتماعی عمل کے علاوہ جب بھی ہوں، مسجد میں ہوں، نیچے ہوں، باہر سے میں ہوں، ہم ایک دوسرے سے دین کی بات چیت کریں. یہ جو ہمارے 6 نمبر ہیں نا، یہ سارے ہمارے 6 صفات ہیں. ان کو اپنے اندر لانے کے لیے یہ 6 نمبر ایک دوسرے کو سنانا، اس پر تیار کرنا. جو بھائی سنا رہا ہو توجہ سے سننا اور اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ ہمیں اس کی حقیقت عطا فرما. جتنا وقت ہو مختصر وقت ہو مختصر بات کر لیں اور ہر ایک کو تیار کریں کہ جو وقت ہم لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے لگائیں، اعمال میں وقت گزاریں اور یہاں رہتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیں. ہم اس کا ماحول بنائیں. دعوت دینا، دعوت دینے پہ تیار کرنا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. دعوت دینا، دعوت دینے پہ تیار کرنا. اس کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا. کریں گے ملاقاتیں انشاءاللہ. کیا ملے گا اس پر؟ ہاں اجر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی. بس آپ کو ایک فضیلت سنا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری سنا دیں. فضائل اعمال میں لکھا ہے جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جس پر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے. یہ ستون کس چیز کا ہے؟ سیمنٹ اور بجری کا. وہ جنت کا ستون کس چیز کا ہوگا؟ یاقوت موتی کا. اس کے اوپر چھت بنی ہوئی سیمنٹ بجری کی اور وہ چھت ہوگی زمرد موتیوں کی بنی ہوئی. وہ اوپر سارا محل اس موتی کا ہوگا اور وہ کیسے چمکے گا؟ جیسے روشن ستارہ چمکتا ہے. موتیوں کے ستونوں پر موتیوں کے بنے ہوئے محل ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت محل کس کو ملے گا؟
تین کام کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ملنے جلنے والے، اور اللہ کے لیے مل بیٹھنے والے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملاقاتیں کرنا، اللہ کے لیے مل بیٹھنا، ان تین عملوں پر جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے۔ تو تیار ہیں لینے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ بس یوں ہی مل جائیں گے یا کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ملاقاتیں کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ یہاں ملاقاتوں کا ماحول بنائیں۔ یہ ایک مسجد ہے، یہ جو مرکز ہے نا، یہ ایک مسجد ہے، اور اس کے ساتھ محلہ ہے، یہ محلے کی مسجد ہے۔ جتنی دیر ہم مرکز میں رہیں، ہم یقین کریں کہ ہماری یہاں تشکیل ہے۔ کسی مسجد میں تشکیل ہوتی ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ترتیب بناتے ہیں۔ ہم جتنے ساتھی اپنے ساتھ دو کی جوڑیاں بنا لیں، چاہے انہوں نے کارگزاری سنانی ہے، تشکیل کرانی ہے، خدمت کرنی ہے، جن کاموں دو کی جوڑیاں بنائیں۔ ہر نماز سے پہلے اجتماعی عمل کے بعد ہم ملے جلے، حال احوال لیں، جو بھائی جتنے وقت کے لیے آئے اس کو آگے بڑھنے کی ترغیب چلائیں۔ مشکل ہے آسان ہے؟ کریں گے نا؟ سارے مرکز میں ماحول بن جائے دعوت و تبلیغ کا، ہر جگہ دعوت چلے، ہر جگہ دین کی بات چلے، ہر جگہ آخرت کی اعمال کی بات چلے، اللہ پاک ہمیں اس کام میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی یہ کام ہم نے ساری زندگی کرنا ہے، اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرنا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو پھر اپنی قربانی کو بڑھانا، اپنی قربانی بڑھانا۔ چلے کے لیے آئے ہیں تو 4 مہینے لگا کے جانا، 4 مہینے میں چل رہے ہیں تو ساری زندگی کے ارادے کرنا، قواعد پورے ہو گئے تو آگے بڑھنا، اور جتنا وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے لگانا، یہ ہے قربانی۔ ایک قربانی ہے گھر سے نکلنا، وہ تو اللہ کے فضل سے ہو گئی۔ اب اگلی قربانی کیا ہے؟ اگلی قربانی ہے وقت صحیح طریقے سے لگانا، اور وقت کو ضائع ہونے والی چیزوں سے بچانا۔ وقت ضائع کرنے والی چیز کیا ہے؟ لا یعنی۔ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے لا یعنی؟ فضول باتیں، فضول کام، فضول باتیں، فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بھائی لا یعنی سے بچنا، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچنا، بچانا۔ تو اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور اس کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی ساری زندگی تبلیغ کا کام مقصد بنا کر کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، نماز کی تیاری